رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہم تسلسل کے ساتھ ایک سیکوینس میں قصیدہ نور سنتے چلے جا رہے ہیں، اور آج اس تسلسل کا تیسرا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم بقیہ جو قصیدہ نور کے کچھ اشعار ہیں وہ سنیں گے، اس کی شرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام عشق و محبت کے اس مبارک دیوان کا یہ شاندار حصہ ہے، قصیدہ نور کی تو کیا بات ہے، سنتے جا رہے ہیں اور ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ پچھلے سلسلے کے جو دو آخری اشعار ہیں میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہوں گا، تاکہ آپ کو ذرا تسلسل بھی پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کس انداز سے چاند اور سورج سے گویا بات کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ اس شعر کا تو جو مطلب ہے وہ پچھلے سلسلے میں بیان کر چکے۔ اب اعلیٰ حضرت سورج سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، مہر لکھ دے یاں کے ذروں کو مچلکا نور کا۔ نازیبا کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے، اور مچلکا کہتے ہیں اقرار نامہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے، اور مہر کہتے ہیں سورج کو۔ اعلیٰ حضرت گویا پہلے تو ماہ نو سے کہا تھا، چاند سے کہا تھا کہ نبی پاک کے در پر آ جاؤ اور جلدی سے نور کی خیرات، پورے مہینے کی خیرات لے جاؤ، اور اب دوسرے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے سورج، یقیناً تو بڑا روشن ہے، بڑا تیرا نور ہے، لیکن پیارے آقا کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نور کہے۔ ان کے آگے دیکھ، ان کے آگے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، اے مہر اے سورج۔ اب ذرا کمپیریزن دیکھیں، ایک طرف سورج ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے سورج نبی پاک کو نور مان لے یا نبی پاک کو نور لکھ دے، نہیں، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچلکا نور کا۔ سرکار کے در کے جو ذرے ہیں نا، ان کو اقرار نامہ لکھ دے کہ یہ بھی نور والے ہیں۔ خوبصورت بات ہے، اور میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بات اعلیٰ حضرت خود نہیں کہہ رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے نور کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نبی پاک ہی وہ نور ہے جس کے سبب یہ سب کچھ بنا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ پھر فرمایا والخلق کلہم من نوری، پھر آقا فرماتے ہیں سب کچھ بعد میں میرے نور سے بنا ہے۔ تو یہ نبی پاک کا ہی نور ہے جس کا یہ سارے عالم میں صدقہ ہے۔ تو کیا خوبصورت بات، گویا سورج سے بات کی جا رہی ہے۔ دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچلکا نور کا۔ دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچلکا نور کا، مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچلکا نور کا۔ اب کمال بات ہوگی، پہلے ماہ نو سے بات ہوئی تھی، اب 14ویں کا اگر چاند ہے، قمر، اب اس قمر سے کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند پر ایک داغ ہے نا، اب بظاہر تو وہ چاند کا ایک داغ ہے، لیکن کیا کمپیریزن بیان کیا کہ 14ویں کے چاند تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یا بھی داغے سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا، اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا، اللہ غنی۔ اب ذرا پہلے مشکل الفاظ کے کچھ معنی سیکھتے ہیں اور پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہاں قمر جو ہے وہ کہتے ہیں چاند کو، یہاں سے مراد یہاں، اچھا داغ ہے نشان، اچھا کون سا نشان ہے؟ وہ سجدہ طیبہ کا نشان ہے۔ اچھا تمغہ سے مراد کیا ہے؟ عزت کا نشان۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ٹیکا سے مراد پیشانی کا زیور ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے اس شعر کو سنا، کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سنے۔ اب ایک آیت کا ایک جز سنیے جو 26ویں پارے میں سورہ فتح
کی آیت نمبر 29 کا جز ہے. پہلے یہ سنتے ہیں اس کا ترجمہ، پھر اس شعر کا مطلب بتائیں گے تو اور آپ کو لطف آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سبحان اللہ. ترجمہ کنز ایمان، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ پیشانیاں قیامت کے دن چمک رہی ہوں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس شعر میں معافی ضمیر کیا تھا وہ تو شاید ہم بیان نہ کر سکیں، لیکن جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے اور کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ گویا کمر سے بات کی جا رہی ہے کہ اے چاند، تیرے اوپر جو داغ ہے یقیناً وہ خوبصورتی میں تیری اضافہ کرتا ہے، لیکن تیرے ماتھے ہی ٹیکا نور کا نہیں. یہ زیور فقط تیرے پاس ہی نہیں، بلکہ دیکھ ہم نے بھی طیبہ میں جا کر اپنے نبی کے در پر جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، اور جو مدینے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں اس کا نشان جو ہے وہ محراب کی مانند ہماری پیشانی پر بھی چمک رہا ہے. کیا خوب بات لکھتے ہیں، یہاں بھی داغے سجدائے طیبہ ہے تمغہ نور کا، اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا. یہاں بھی داغے سجدائے طیبہ ہے تمغہ نور کا، یہاں بھی داغے سجدائے طیبہ ہے تمغہ نور کا. ایک قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شاید یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں شاید بچے بچے کو یاد ہے، مگر بچے بچے کو کیوں یاد ہے کہ اس میں ایک بہت خوبصورت خاندان کا، ایک ایسے خاندان کے بچے بچے کا تذکرہ ہے کہ جس کا بچہ بچہ ہی نور کا ہے. امید ہے آپ اس شعر کو یاد کر چکے ہوں گے، یہ ذہن میں آ چکا ہوگا. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، میرے آقا تو نور علی نور ہے، مگر آقا کی نسل پاک، میرے آقا کی آل کا بچہ بچہ نور ہے. کیا لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا آپ تو خود، آپ کی پوری ذات، عین کہتے ہیں ذات کو، آپ کی ذات تو نور ہے ہی ہے، آپ کا سارا گھرانہ، آپ کی نسل پاک، آپ کی آل انشاءاللہ قیامت تک نور انا نور ہی ہے. آئیے سنیں اور ایمان کو تازہ کریں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی شان کیا نرالی شان ہے. اب جو شعر ہے یہ ایک حدیث کی طرف، ایک عظیم واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، اس ہستی کی طرف اشارہ ہے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص قرب حاصل ہوا. ان کا لقب ذو النورین پڑھا، اور ذو النورین کس کو کہتے ہیں؟ دو نور والے کو. یہ دو نور کون سے تھے؟ سبحان اللہ. یہ مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کیا لکھتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. اب دو شالہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ دو چادریں مراد ہیں، اور وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دو صاحبزادیاں ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ذو النورین دو نور والے، یعنی حضرت عثمان غنی سے گویا بات ہو رہی ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض ہو رہا ہے. اور جوڑا یعنی ایک جیسی دو چیزوں کو جوڑا کہا جاتا ہے. اب دو شالہ یعنی دو شالہ کس کو کہیں گے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے دو ایسی خوبصورت، ایسے پیارے تحفے آپ کو ملے کہ جس کی برکت سے آپ ذو النورین کہلائے. اس شعر کو تو سننا ہے،
لیکن ایک بڑی لطیف سی بات علماء حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو عرب و عجم میں پوری دنیا میں ذوالنورین کہا جاتا ہے. اب کسی بچے سے بھی پوچھ لے ذوالنورین کون ہے تو کہے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے, جس نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے, ہاں یہ بھی کلیریفیکیشن پتا ہونی چاہیے کہ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحبزادی کا نکاح کیا, ان کا انتقال ہو گیا, پھر میرے آقا نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں عطا فرمائی. یہ یاد رہے کہ ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں 2 بہنوں کو نہیں رکھا جا سکتا. تو پہلی آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا, پھر نبی پاک نے دوسری صاحبزادی عطا فرمائی, اور کچھ اس طرح بھی ارشاد فرمایا, حدیث کا مضمون ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اتنا اعتماد تھا, اتنی محبت تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں, وہ 2 نور والا بن جائے, وہ ذوالنورین بن جائے, اور ساری دنیا اسے ذوالنورین کہے, میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ذرا غور سے شعر کو سنیے. نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا, سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. میٹھے اسلامی بھائیوں, اب جو شعر ہے یہ ایک عاشق رسول کی گویا دل کی تمنا ہے, اور عاشق رسول کی جو سبھی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ دم آخر, آخری وقت میرا سر جو ہے وہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جھکا ہو, آقا کے در پر حاضر ہوں اور وہیں روح قبض ہو جائے, ہے نا. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. یہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اعلیٰ حضرت اس کلام میں کیا لکھتے ہیں, نزع میں لوٹے گا خاک در پہ شیدا نور کا, نزع میں لوٹے گا خاک در پہ شیدا نور کا, مر کے اوڑے گی عروس جاں دوپٹہ نور کا. ذرا اس کے مشکل الفاظ کا پہلے معنی ہو جائے. اعلیٰ حضرت گویا یہ فرما رہے ہیں کہ نزع, یہ جو موت کا وقت ہوتا ہے, جہاں کنی کا عالم ہوگا, لوٹنا سے مراد لوٹ پوٹ ہونا. عاشق یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در, شیدا یعنی پیارے آقا کا عاشق, عروس کہتے ہیں دلہن کو, عروس سے جان یعنی جو جان ہے وہ دلہن کی مانند کیسے بن جائے گی. اس کا معنی گویا یہ بن رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں کنی کا وقت ہوگا نا, تو پیارے آقا کے عشق میں جس کی زندگی گزری ہوگی وہ نبی پاک کے در کی خاک پر لوٹ پوٹ ہو کر جان دے دے گا. اور اس عاشق زار کی جو جان ہے نا, وہ دلہن کی طرح یعنی مرنے کے بعد جو اس کی روح ہوگی نا, وہ نور کا دوپٹہ اوڑھ لے گی. یہ دلہن کی بات بھی کسی ایک راز کی طرف اشارہ ہے. احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جب نیک آدمی, اللہ کا پسندیدہ بندہ قبر میں جائے گا نا, تو اس کو ایک ندا آئے گی, نم کا نومۃ العروس, سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں عروس کا لفظ کیوں استعمال کیا یہ تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن شاید یہ اسی دلہن کی طرف اشارہ ہے کہ مردہ جو نبی پاک کا عاشق ہوگا اس سے کہہ دیا جائے گا سو جا کہ جیسے دلہن سوتی. اور قرآن میں اسے نفس مطمئنہ کہا گیا. نہ پیارے آقا کی یاد میں اگر زندگی گزر جائے اور انہی کی یاد میں موت آ جائے تو اس سے اچھی موت کیسی ہوگی. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہیں, ذرا سنیے پھر سمجھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں, نبی پاک کے عشق میں, رب کی اطاعت میں موت آتی ہے تو اسے اللہ کی طرف سے کیا انعام دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیة
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. سبحان اللہ. ترجمہ کنز الایمان: اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. تو کیوں نہ پیارے آقا کی یاد میں اگر کوئی دنیا سے جائے گا تو نفس مطمئنہ کا انشاءاللہ وہ رتبہ بھی پائے گا، اور سرکار کے در پر عشق رسول کے عالم میں کسی کی جان نکل جائے تو اس سے اچھی موت کیسی. خدا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا: طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اب اس شعر کو اس تصور میں ذرا سنیے: نزعہ میں لوٹے گا خاک در پہ شیدا نور کا، مر کے اوڑھے گی عروس جاں دوپٹہ نور کا. نزعہ میں لوٹے گا خاک در پہ شیدا نور کا، نزعہ میں لوٹے گا خاک در پہ شیدا نور کا، مر کے اوڑھے گی عروس جاں دوپٹہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب جو شعر ہے سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا حقیقی نور ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے حدیث پاک سنی کہ اللہ نے مجھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور میں اللہ کے نور سے بنا، اور باقی تمام چیزیں میرے نور سے تخلیق پائیں، جو حدیث ابھی پچھلی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنی تھی. اب اسی حدیث کو، اس کے مضمون کو ذہن میں رکھیے گا اور ذرا یہ شعر سنیے: انبیاء اجزاء ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اب ذرا اس کی پہلے مشکل الفاظ کی کچھ شرح ہو جائے. یہاں اجزاء سے مراد جز کی جمع، ٹھیک ہے، اور بالکل یعنی مکمل. جملہ کہتے ہیں تمام کو. اچھا علاقہ، یہاں علاقہ یہ وہ والا علاقہ نہیں ہے، اس کو علاقہ کو کہتے ہیں تعلق کو. سچا یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک. یعنی یا رسول اللہ، انبیاء تو آپ کے نور کا جز ہیں، آپ جو ہے وہ جملہ نور ہے، یعنی آپ مکمل نور ہے. ہاں اسی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے ان پر سچا نام نور کا آتا ہے، مگر دراصل یہ آپ ہی کے در کی خیرات ہے. اور اگر انبیاء کی ہسٹری پڑھیں تو سارے انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی لولاک والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے رہے، آپ کی آمد کا چرچا سناتے رہے. ہر نبی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا وہ چرچا بھی بیان کیا، اور تمام انبیاء نے کس طرح نبی پاک کی تعظیم کی کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، قیاں ہو معنائے اول آخر، ہے دست بستہ جو پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. انشاءاللہ جب اس کلام کی باری آئے گی تو مزید اس شعر کی تشریح کریں گے. مگر نماز اقصا میں بھی یہ گویا اعلان کر دیا گیا کہ صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے. تو میرے آقا اصل نور ہیں، اور یہ اجزاء جو ہیں انبیاء ہیں، اور اس بنا پر انہیں نور والا کہا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک کا ہی صدقہ ہے. ذرا شعر کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. انبیاء اجزاء ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. انبیاء اجزاء ہے، تو بالکل ہے جملہ نور کا. انبیاء اجزاء ہے، تو بالکل ہے جملہ نور کا. اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اسی کنٹینیوٹی میں، اسی تسلسل میں، یعنی وہ حدیث آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. میرے آقا نے جو فرمایا تھا کہ والخلق کلہم من نوری، یعنی تمام چیزوں کو میرے نور سے بنایا گیا ہے. تو پھر یہ جو مہر و ماہ ہے، یہ چاند اور سورج جو ہیں، ان کو بھی تو نوری کہا جاتا ہے نا. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا،
بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا۔ مہر اور ماں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، چاند اور سورج۔ اطلاق آنے کا معنی بنتا ہے یعنی کسی کے بارے میں یہ کہا جائے، اس کے بارے میں یہ بولا جائے۔ استعارہ کہتے ہیں مانگا ہوا، کسی سے کوئی حقیقی نہ مانا نہ ہو، استعارہ لینا ہوتا ہے، مجازی مانا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ جو مہر و ماں کو نور والا کہتے ہیں نا، یہ بھی آقا آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ ہی کے نور سے خیرات انہوں نے مانگی ہے، کیونکہ آپ ہی کے نور سے سب بنا ہے۔ تو یہ بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا۔ یہ استعارے کے طور پر بولے جاتے ہیں، حقیقی معنی نہیں ہے، اصل نور تو آپ ہی ہیں، اور آپ کے صدقے سے ان کو نور والا کہا جاتا ہے۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا شان ہے میرے آقا کے نور کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ تیرے نام۔ یہ جو مہر و ماں پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب ایک اور شاندار حدیث، نبی پاک کا ایک اور شاندار معجزہ، میرے آقا کے بچپن کا واقعہ ہے، اور میرے آقا کا معجزہ ہو اور قلم رضا کیسے خاموش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس مبارک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت عباس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، خود فرماتے کہ میرے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ نبی پاک جب مہد میں تھے، یعنی مہد کہتے پنگھوڑے کو، جھولے کو، بچہ جس میں لٹایا جاتا، پیارے آقا کا بچپن کا عالم ہے۔ کہتے ہیں پیارے آقا کو خود کہہ رہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا کہ آپ لیٹے لیٹے اپنی انگلی کو جس طرف حرکت دیتے تھے، چاند اس طرف چلے جاتا تھا۔ اچھا، اب ایک بڑی لطیف سی بات ہے، چھوٹی عمر کے واقعات اتنی چھوٹی عمر کے کس کو یاد ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی بچپن میں بہت سارے واقعات ہوئے، میرے ساتھ بھی ہوں گے۔ کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے چچا، میں اس سے زیادہ عجیب بات تمہیں بتاتا ہوں۔ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تھا تو لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سن لیا کرتا تھا، اور چاند تو میرا دل بہلانے کے لیے ایسا کیا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ آقا ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہمارے والدین بچپن میں مٹی کے کھلونے دیا کرتے تھے، آپ نوری آقا ہیں، اللہ نے آپ کو کھلونا بھی نور کا عطا فرمایا۔ کیا بات لکھتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حسنین کریمین کی شان بیان کریں۔ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ امام حسن اور امام حسین، امام حسن جو تھے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے مشابہ تھے، یعنی سر اقدس سے لے کر سینے تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے مشابہ، اور سینے سے لے کر پیروں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مشابہ ہیں، یعنی صورت پیارے آقا سے ملتی ہے۔ اب ان دونوں کو گویا ملایا جائے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ آئے ہائے، کس طرح حسنین کریمین کا تذکرہ ہے، اور حسنین کریمین کو سبتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو حسن سبتین یعنی ان دونوں نواسوں کا جو حسن ہے، جب یہ ملتا ہے، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں اس شعر کی شرح بیان کروں، اگلا شعر بھی سن لیتے ہیں۔ ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور کمال بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ آگے والا شعر کیا ہے، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اب ان دونوں شعروں کا مطلب سمجھیے گا۔ ایک سینے تک مشابہ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور ایک وہاں سے پاؤں تک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ اقدس سے لے کر پیر مبارک تک نبی پاک کے مشابہ، یعنی ہم شکل تھے۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت یاد ستاتی تو دونوں کو ساتھ کھڑے رکھ کر
گویا دیدار مصطفیٰ کر لیا کرتے تھے۔ اچھا اب آگے بات لکھتے ہیں حسن سبتین، سبتین امام حسنین کریمین کو کہا جاتا ہے، تو ان دونوں کا حسن جو ہے ان کے جاموں میں، جامہ کہتے ہیں لباس کو، یعنی یہ وہ لباس ہیں کہ ان میں نیما کہتے ہیں ایمانداری کو، یعنی یہ وہ ایمانداری کا لباس ہے، جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ پھر لکھتے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، جب دونوں ملتے ہیں تو شکل پاک نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، خط توأم کے معنی ایک جیسے دو خط، جو جڑواں بچے ہوں ان کو بھی خط توأم کہا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے یہ دو ورقہ یعنی دو اوراق، دو ورق، لکھتے ہیں کہ جب ان دو ورقوں کو ملایا جاتا ہے، ان دو بھائیوں کو ملایا جاتا ہے تو صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اللہ کریم حسنین کریمین کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں ان کی خیرات، ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے میرے آقا کے نواسوں کی، ذرا اہل بیت اطہار کے شان کے تصور میں ڈوب کر، حسنین کریمین کے اس نورانی سراپے کے تصور میں ڈوب کر یہ دونوں اشعار سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ سورہ مریم کے آغاز میں حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کا معنی کیا ہے، مگر عاشقانہ تشریح کرتے ہیں امام عشق و محبت۔ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، دیدار مصطفیٰ انہوں نے کیا تھا، وہ تشریح بیان کر سکتے ہیں، وہ چہرہ انور کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اگر غور کریں لفظ کاف، کاف جو ہے وہ زلف کی مانند ہوتا ہے، کاف گیسو، گیسو کہتے ہیں زلفوں کو، ہا دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، ہا بھی گول ہوتا ہے اور دہن بھی گول ہوتا ہے، کاف گیسو ہا دہن، یا ابرو، میرے آقا کی جو مبارک ابرو ہیں وہ یا کی مانند ہے، اب عین اور صاد ہے وہ آنکھوں کی مانند ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے امام عشق و محبت کی، گویا دیدار مصطفیٰ میں گم ہو کر تلاوت قرآن کرتے تھے۔ سورہ مریم کے شروع کے یہ الفاظ کو کس پیارے انداز میں بیان کیا، سنیے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیے۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کیا بات ہے، اب اس کا مقطع اترے کلام ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا مقطع، اور اپنے پیر زادے پیر صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا خوب کرتے ہیں۔ اتنا شاندار کلام لکھنے کے بعد دیکھیں یہ ہوتا ہے مرید صادق کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے پیر گھرانے کے صدقے ملا ہے، کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ آپ کے پیر صاحب کے صاحبزادے قبلہ احمد نوری ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اب اپنے اس کلام کو بھی گویا انتصاب کر رہے ہیں، ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنے پیران عظام کی طرف۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ آپ نے سنا کہ احمد نوری جو اعلیٰ حضرت کے پیر زادے ہیں،
فیض عطا کو کہتے ہیں. اچھا غزل اور قصیدے میں بڑی اہم بات ہے. غزل جو ہے نا اس کو کس کو کہتے ہیں؟ غزل اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حسن و جمال، فراق و وصال کے علاوہ نصیحت کے اشعار بھی ہوں. کم سے کم 5 اشعار ہوں، زیادہ سے زیادہ 21 ورنہ طاق ہوں، یعنی وہ آڈ نمبر ہوں، ایون نمبر نہ ہو، طاق ہوں. جیسے اس قصیدے کے 59 اشعار ہے، 60 نہیں ہے. تو یہ غزل کا جو ایک قاعدہ ہے اس کے مطابق بھی پورے ہو رہے ہیں. اور قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف یا مذمت کے اشعار کا مجموعہ ہو جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کا دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ردیف ہوں. کم از کم 15 اشعار ہوں، زیادہ جتنے چاہیے ہوں. اب اگر ان تمام تقاضوں کو دیکھیں تو یہ قصیدہ بھی ہے، یہ غزل بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں لکھی ہیں، اور یہ سب کچھ مجھے ملا ہے. میرا یہ قصیدہ نور کا قصیدہ کیوں بنا ہے؟ کہ میرے پیر گھرانے کا مجھ پر خاص کرم ہے. سبحان اللہ. اللہ اعلیٰ حضرت کے اپنے پیر سے محبت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں آج جو یہ قصیدہ نور پڑا ہے یہ ہمیں الحمدللہ ہمارے پیر صاحب کا صدقہ ملا، یہ صدقہ ہے امیر اہل سنت کا. تو یہ سب کچھ ہمیں کرنے کی سعادت مل رہی ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ اس کلام کے 59 اشعار ہیں. سب تو ہم بیان نہیں کر سکے مگر اکثر بیان کرنے کی 3 سلسلوں میں سعادت ملی. رب کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا کسی اور نعت خواہ اسلامی بھائی کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. دیکھتے رہیے سلسلہ نغمات رضا مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے.